اس وقت موجود ہوں پشاور کے ایسے قابل ڈاکٹر کے ساتھ. آج کل ان کے ساتھ درجنوں لوگ یہاں پہ نوکری کرتے ہیں. ان کی کامیابی کا راز شاید یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. جتنے بھی یتیم آتے ہیں، جتنے بھی بیوائیں آتے ہیں، جتنے بھی مدارس کے علماء آتے ہیں، ان سب کے لیے میری سروسز فری ہوتی تھی. سب سے پہلے تو یہ بتائے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کس طرح حاصل کی؟ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ میں نے اپنے گاؤں ملاکنڈ سے کیا. FSC تک میں وہاں پر پڑھا ہوں، اور FSC کے بعد میں پشاور آیا ہوں. پشاور میں یہاں پر میں نے مائکرو بایولوجی میں ایڈمیشن لیا ہے، اور BS MPhil اور پھر PhD کوہاٹ یونیورسٹی سے میں نے تعلیم کیا ہے. غربت بہت زیادہ تھی، تو ایک غریب گھرانے کے ساتھ تھا. گاؤں میں جب تعلیم کر رہا تھا تو تعلیم کے ساتھ ساتھ محنت مزدوری اور ٹائم کے لیے، مطلب اپنے گھر کے حالات کو سنبھالنے کے لیے سبزی بیچا کرتا تھا. اس کے علاوہ میری والد محترم جو تھے وہ بہت چھوٹی عمر کے تھا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا. یہاں پر آیا اور بہت زیادہ محنت کیا، پر شارٹ کٹ کے بجائے محنت پر یقین رکھتا تھا. بعض لوگ غربت کو اپنی زندگی میں کامیابی میں ایک رکاوٹ سمجھتی ہے، ان لوگوں کو کیا پیغام ہے خاص؟ دیکھیے، غربت جو ہے ایک، میں جب چھوٹا تھا تو ایک بات سنتا تھا انگریزی میں، پتہ نہیں کہ وہ انگریزی ٹھیک تھا یا غلط تھا، کہ وہ میں نے سنا تھا کہ ٹو برن پور از ناٹ یور مسٹیک، ٹو ڈائی پور از یور مسٹیک. غربت بذات خود کوئی چیز نہیں ہے. غربت کوئی بھی چیز نہیں، کوئی بھی رکاوٹ نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر پیسے نہیں دیے تو سکلز دیے، باڈی دیے، جسم دیے. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں. تو ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اگر ایک بندہ محنت کرتا ہے اور شارٹ کٹ کی بجائے لانگ ٹرم سوچتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ مطلب ناکامی کی طرف نہیں جاتا. اچھا، شاید آپ کی کامیابی کا راز ایک یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. یا اللہ کے ساتھ یہ کس طرح کاروبار آپ کرتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا کس طرح آیا؟ یہ تو جس طرح آپ نے کہا کہ غربت، میں نے بہت زیادہ غربت دیکھی ہے. تو غریب لوگوں کے ساتھ غربت کا احساس ہوتا ہے. جب میں نے یہ لیبارٹری سٹارٹ کیا تھا 2018 میں، تو میری یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار یہ تھے کہ جتنے بھی یتیم آتے ہیں، جتنے بھی بیوائیں آتے ہیں، جتنے بھی مدارس کے علماء آتے ہیں، ان سب کے لیے میری سروسز فری ہوتی تھی. پھر کچھ لوگوں نے اس بات کو تھوڑا سا غلط استعمال کیا، یتیم اور بیوہ والا. تو میں نے اس کو اب یہ کیا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں، جو بندہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ بیوہ ہیں یا یتیم ہے، تو ان کو ہم فری کرتے ہیں. اور جن کا نام ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ نسبت رکھتا ہوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے صدقے ان کو ہم فری کرتے ہیں. میرے اپنے والد محترم، والدین کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے، تو ان لوگوں کی والد محترم اور والدہ محترمہ کے نام کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ ہمارے لیبارٹری میں ان کی سروسز بالکل فری ہوتی ہیں. ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ والد محترم کا نام جناب امیر زادہ صاحب. ان کی جتنی بھی سروسز میں پرووائڈ کر سکتا ہوں تو ان کو میں فری سروسز پرووائڈ کرتا ہوں. اور میری والدہ محترمہ کے نام کے جتنے بھی بیمار آتے تو ان کو ہم فری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تجارت ہے وہ یہ ہے کہ کہیں سے بھی جو ہماری پروفٹ آتی ہے تو اس پروفٹ میں سے 10% شیئر، نیٹ پروفٹ میں سے 10% شیئر ماہانہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام پہ یتیموں کے لیے ڈونیٹ کرتے ہیں. مختلف شکل میں کچھ یتیموں کو ہم سپانسر بھی کرتے ہیں ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے. کچھ یتیموں کی جتنی مطلب ان کی شادی ہوتی ہے تو ہم اپنے بس کے مطابق ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائے، جب آپ نے اللہ سے یہ کاروبار سٹارٹ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے آپ کی لائف اور زندگی کس طرح تھی، سیٹسفیکشن کس طرح تھی؟ اور جب آپ نے یہ اللہ کے ساتھ ایک قسم کا اکاؤنٹ بنایا ہے، یہ کاروبار سٹارٹ کیا ہے، تو آپ کی لائف میں کوئی سیٹسفیکشن ہے؟ آپ اسٹوڈنٹ لائف سے ہماری سوچ یہ ہوتی تھی، اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ میری تعلق تھی، اور ہماری سوچ اسٹوڈنٹ لائف سے یہ ہوتی ہے کہ بس دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہیلپ کرنا. تو ہیلپ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ والا کام تو بچپن سے دل میں ہوئے. پر میری اطمینان اور سکون کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الحمدللہ میں کبھی نیند کی گولی کھا کے سویا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی ہے کہ بس سکون کے ساتھ رہتا ہوں. اتنا سکون کہ میرا نہیں خیال کہ میرے جتنا پرسکون بندہ اس دنیا میں کوئی ہوگا. یہاں پہ آئے ہو، ان کو پتہ نہ ہو پہلے سے، اور سرپرائزلی آپ لوگوں نے ان کو کہا ہو کہ آپ کے ٹیسٹ وغیرہ
فری ہے کیونکہ ان ناموں سے آپ کے نام ہم نام ہے. اس طرح کا کوئی واقعہ آیا ہے؟ صرف یہ نام نہیں، یہاں پر اکثر علماء حضرات آتے ہیں تو علماء کرام کی شکل و صورت سے پتہ چلتا ہے کہ مطلب یہ مدرسے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو جتنی بھی علماء حضرات آتے ہیں میں اکثر کیمرے میں دیکھ لیتا ہوں یا باہر نکل کے ان کو دیکھتا ہوں تو میں ان کا پوچھ لیتا ہوں کہ ان سے آپ نے پیسے لیے؟ اگر پیسے لیے تو میں وہ پیسے واپس کر کے اس کے ساتھ کچھ اپنے کر کے جب وہ چلا جاتا ہے تو میں ان کو دے دیتا ہوں، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں. اللہ والے لوگوں سے اگر ہم پیسے لیتے تو یہ ناانصافی. اس طرح جتنے بھی لوگ آتے ہیں میرے والد محترم کے نام سے ہم نام جتنے لوگ آتے ہیں، یا آپ نے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ سرپرائزنگلی واقعہ، تو کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، تقریباً کوئی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایک فیمیل آئی تھی، ان کا نام میری والدہ محترمہ کے ہم نام تھی. تو ان کے ساتھ میرا یہ ہوا کہ ان کی کچھ انویسٹیگیشن تھی، کوئی میرے خیال میں 7,000 تھی کہ کچھ اس طرح کی انویسٹیگیشن تھی. تو وہ سوچ بھی تھی کہ 7,000 روپے تو نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کہاں سے اس کو وہ کریں گے. اب اسی ٹائم میں لیبارٹری کے اندر آیا تو جو ہی میں نے وہ نام دیکھا تو میں نے ان کو کہا کہ یہ فری ہے. تو اس عورت کی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کی خوشی کے آنسو کہ مطلب ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے، ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ کیوں. تو پھر اس نے کہا یہ کیوں آپ فری کرتے ہیں؟ میں نے ان کو کہا کہ آپ کا نام جو ہے میری والدہ محترمہ کے نام سے تو اس لیے یہ فری ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائے، ہم نے کل سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا کہ یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ICU میں ایک فری بیڈ بھی ہے، وہ پیشنٹس جو افورڈ نہیں کر سکتے ان لوگوں کے لیے آپ نے ایک الگ بیڈ رکھا ہے، اس حوالے سے بتائیے. مبارک ڈائگنوسٹک لیبارٹری اینڈ ریسرچ سینٹر کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک 6 بیڈ پر مشتمل، پہلے 5 بیڈ پر تھی، اب 6 بیڈ پر مشتمل ایک مبارک لائف سیونگ ICU کے نام سے ہمارے ایک ICU ہے لیڈنگ اسپتال کے ساتھ. گورنمنٹ ہاسپٹل میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں پر بیڈ کی اویلیبلٹی کی ایشوز ہوتی ہیں. تو یہاں پر ہماری جو 5 بیڈز ہیں وہ تو پہلے ہی سے تھے. 6واں بیڈ ہم نے اس خاطر بنایا ہے کہ اکثر اوقات ہمارے ان بیماروں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے جن کی بالکل ہی بس نہیں ہوتا، اور اس خاطر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو 6واں بیڈ ہم نے ابھی نیا لگایا ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی غریب اور ضرورت مند لوگ ہوں گے ان کو ہم فری آف کاسٹ فیسیلیٹیٹ کریں گے. مطلب ان کی جتنی بھی کاسٹنگ ہوگی وہ ہم اپنے ICU سے برداشت کرتے رہیں گے. ICU کی چارجز پر کوئی بھی نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو 6واں بیڈ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام پہ ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کے جتنے غریب لوگ آئیں گے جن کے افورڈیبلٹی ایشوز ہوتی ہیں ان لوگوں کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. دوسری ہماری اس سے علیحدہ بھی ہماری جو ICU کی چارجز ہیں وہ نسبتاً سارے کے سارے پرائیویٹ سیٹ اپ میں سب سے کم ہیں. کم ترین پیسوں میں، کم ترین پیمنٹ میں ہم زیادہ سے زیادہ سروسز دیتے ہیں. ICU پروٹوکول آلموسٹ سیم ہوتے ہیں، جتنی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ 6 بیڈ کا اضافہ ہوا ہے یہ واقعی غریبوں کے لیے خوشحالی کا باعث ہے.